بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنا لیکچر یہاں سے کنٹینیو کریں گے جہاں پہ پچھلی دفعہ ہم نے لیکچر ختم کیا تھا۔ اس میں یہ ہے کہ ابھی ہم ٹائپس آف امیزون ایڈز دیکھ رہے تھے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ٹرمنالوجی یوز کی جاتی ہے فرسٹ جنریشن ایڈز۔ بیسیکلی فرسٹ جنریشن ایڈز وہ ایڈز ہیں جو آپ نے ریسرچ کرنے کے بعد آپ نے سیٹ کیے ہیں، اور جب ان رزلٹ جو آپ نے ریسرچ کیے ہوئے ایڈ سے ڈیٹا تھا اس پہ جب ایڈ سیٹ کیے ہیں، جب آپ کو ملنا شروع ہو جائے گے، سیلز ملنا شروع ہو جائیں گی، تو پھر آپ جنریشن 2 ایڈ پہ جائیں گے جو سوللی بیسڈ ہوں گے آپ کے ریزلٹس پہ جو آپ کو ملیں، کیونکہ کوئی بھی کتاب کسی طرح بھی بک سکتی ہے، کسی بھی کیٹیگری میں بک سکتی ہے، کسی بھی کی ورڈ پہ بک سکتی ہے۔ تو آپ نے یہ صرف دیکھنا ہے کہ کس طرح آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ میں نے پہلے پچھلے لیکچر میں ذکر کیا تھا کہ براڈ اور فریز سے ہمیشہ شروع کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کو ایگزیکٹلی اس وقت آئیڈیا نہیں ہے کہ کیا چیز سیل کرے گی آپ کی بک، کون سے کی ورڈ سیل کریں گے۔ تو اس کی وجہ سے آپ براڈ اور فریز کی تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہونا ضروری ہے۔ براڈ، اب آپ دیکھیں اگر کی ورڈ براڈ میں بیبی ٹاول ہے تو ان ورڈز پہ بیبی ہوڈڈ ٹاولز، اس پہ یہ آپ کا ایڈ شو ہو سکتا ہے، ٹاڈلر ٹاولز، بیبی ٹاولز، بیبی پنک ہوڈڈ ٹاولز۔ لیکن اگر بالکل ان ریلیٹڈ ورڈ دو اکٹھے آگے بیبی باتھ ٹب، تو یہ نہیں ڈسپلے ہوگا۔ سینونیمز، ایبریویشنز، ایکرونیم، مس اسپیلنگز، ویریشن، یہ سارے اس میں انکلوڈیڈ ہوتے ہیں۔ فریز میں یہ ہے کہ اب اگر پنک بیبی ٹاول آپ نے لکھا ہے تو پنک بیبی ٹاول یعنی کہ اس سیکوینس میں آئے گا، تو تب یہ آپ کو ایڈ آپ کا نظر آنے کے چانسز ہیں۔ جبکہ ایگزیکٹ میں جب آپ جاتے ہیں تو اگر بیبی ٹاول ہے تو بیبی ٹاول ہی کوئی ٹائپ کرے گا تو آپ کا ایڈ نظر آئے گا۔ تو جتنی براڈ ٹارگیٹنگ ہوگی، فریز میں تھوڑی سی اس سے زیادہ اور فوکسڈ ہوگی، اور ایگزیکٹ میں بالکل فوکسڈ ہوگی۔ یہ ریزن ہے جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ ایگزیکٹ کو آپ اس وقت کریں گے صرف جب آپ کے پاس کوئی سیلز آ جائے۔ فار ایگزامپل ایک کی ورڈ اسی کی بات کرتے ہیں، بیبی ٹاول پہ آپ کو سیل مل گئی ہے، اگرچہ بک سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن میں ویسے پروڈکٹ کی بات کروں، تو آپ کو سیل مل گئی ہے، تو آپ اس کو جب ایگزیکٹ والے ایڈ میں ڈالیں گے تو امیزون کو بھی پتہ ہے کہ ایگزیکٹ میچ میں یہ اس پہ بیبی ٹاول پہ ایک سیل ہوئی ہے یا کچھ سیلز ہوئی ہیں، تو آپ کا ایڈ دکھائے گا، اس پہ چانسز سے زیادہ دکھائے گا۔ تو اس لیے یہ انڈرسٹینڈنگ ہونا ضروری ہے۔ میرے حساب سے براڈ اور فریز آر گڈ ٹو گو، آپ سٹارٹ شروع کر سکتے ہیں، اس کے بعد پھر ایگزیکٹ پہ جائیں۔ لیکن کئی لوگ کہتے ہیں ایگزیکٹ بھی فوراً شروع کر دیں، ایگزیکٹ بہت ایکسپینسو پڑے گا، تو یہ چیزیں آپ نے اس میں دیکھنی ہوتی ہیں۔ اور ٹرمز جو امیزون ایڈز کی ہیں، ٹارگیٹنگ ہے کہ کی ورڈز، پروڈکٹس اور کیٹیگریز کو ہم ٹارگیٹ کر سکتے ہیں۔ سرچ ٹرم، جو ایکچوئل ٹرم امیزون پہ ٹائپ کی کسی نے، اور پھر وہ آپ کے کسی براڈ یا فریز یا آٹو ایڈز کے سے میچ ہو گیا اور آپ کا ایڈ شو ہوا اور اس میں سیلز ہوئی یا کلک ملا آپ کو، تو تب یہ ڈیٹا آپ کے پاس اویل ہوتا ہے۔ کی ورڈز میچ کی ہم بات کر چکے ہیں۔ نیگیٹو ٹارگیٹنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ ان کی ورڈز کے لیے ہمارا ایڈ شو ہو، مے بی وہ کوئی بہت بڑا برانڈ ہو جس کا نام آپ نہیں چاہتے، کیونکہ سیل بہت ساری لے جائے گا، آپ کا ایڈ بھی شو ہو سکتا ہے، کلک بھی کرے لیکن بائی نہ کرے۔ تو اس لیے نیگیٹو ٹارگیٹنگ ذرا سلیکٹیو ہونی چاہیے، دیکھ بھال کی کرنا چاہیے، اتنی جلدی اس میں ڈیسیژن نہیں لے لینا چاہیے کہ یہ نیگیٹو میں نے ڈال دینا۔ امپریشنس کا مطلب یہ ہے کہ نمبر آف ٹائمز آپ کا ایڈ کسی نے دیکھا، یا کسی کی ہسٹری وہ امیزون پہ کر رہا تھا، براؤز کر رہا تھا، تو اس کو نظر آیا، اس نے توجہ دی یا نہیں دی، لیکن اسپانسرڈ کے نیچے وہ نظر آ رہا تھا۔ پھر کلکس، جب آپ کے کوئی ایڈ پہ کلک کرتا ہے، اصل چارج وہیں پہ ہوتا ہے آپ کو۔ یہ تمام جو ایڈورٹائزنگ کے میتھڈز ہیں، گوگل، امیزون، فیس بک، یہ سارے کاسٹ پر کلک ہوتے ہیں، تو جب کلک ہوگا تو آپ کو پیسے چارج ہوتے ہیں اس پر۔ ایڈ کاسٹ آف سیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کتنے خرچ کیے ایڈ پہ اور کتنے آپ نے ارن کیا، یہ پرسنٹیج میں مینشن ہوتا ہے، اور اگر 50% ہے اس کا مطلب ہے آپ نے $50 خرچ کیے ہیں، $50 یو ہیو اسپینڈ آن ایڈز ٹو گیٹ $100 سیل۔ تو جب بھی آپ کو خاص طور پہ فری لانسر ہوتے ہیں اور یا آپ اپنا کام کریں، تو آپ ایڈ کاسٹ آف سیل پہ بڑی نظر رکھتے ہیں، کیونکہ جتنا لو ہوگا اتنا ہی آپ کو رائلٹیز زیادہ ملیں گی۔ تو اگر آپ سوچیں کہ اگر 50% امیزون لے جاتا ہے سارے شیئر میں سے، تو اگر آپ 50% ایک کاسٹ پہ ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کو کچھ آ نہیں رہا، بلکہ آپ کے پاس زیرو ارننگ ہے، تو اس لیے اس کی امپورٹنس بڑھ جاتی ہے۔ کاسٹ پر کلک کا بتا دیں، کلک تھرو ریٹ، بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس پہ اتنی زیادہ توجہ نہیں دیتے کہ CTR کیا ہے۔ امیزون جو ہے وہ ریلیونس پہ
ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کے ایڈز ریلیونٹ نہیں ہیں تو وہ نہیں دکھائے گا ایڈ. اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایڈ اگر دکھایا تو کتنی دفعہ کلک ہوا ہے. اگر آپ کا 0.01 CTR ہے تو آپ کو یہ خیال کرنا ہے کہ یہ بہت لو ہے. اس کے لیے پھر آپ اور ٹارگیٹنگ ریسرچ کریں گے, آپ اور ٹارگیٹس دیکھیں گے, تب آپ جا کے یہ فیصلہ کریں گے کہ میں نے اب کیا کرنا ہے. اسی لیے میں نے آپ کو جو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ 1000 ورڈز مت ڈالیں, ٹارگیٹ مت کریں, اس میں CTR لو ہوگا. امیزون ریلائی کر رہا ہے ریلیونس پہ. اگر آپ کا ایڈ ریلیونٹ ہی نہیں ہے تو وہ کیوں دکھائے گا؟ تو جب دکھائے گا نہیں تو اس کو امپریشن نہیں ملیں گے, اگر امپریشن نہیں ملیں گے تو کلک نہیں ملیں گے, اور کلک نہیں ملیں گے تو سیل نہیں ملے گی. تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو ریئلائز نہیں کرتے بہت سے لوگ. میکسیمم لوگ ایڈ کاسٹ آف سیل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ CTR اور CPC بھی بہت امپورٹنٹ ہے. فار ایگزامپل آپ کے پاس اگر $5 کے مارجن ہے ایک بک پہ جو آپ کو رائلٹی ارن ہونی ہے اگر سیل ہوتی ہے, تو اگر آپ کا کاسٹ پر کلک $1 ہے, اس کا مطلب ہے آپ کو 5 کلک کے اندر اندر سیل کرنی ہے. اور میں آپ کو تجربے سے بتا سکتا ہوں کہ 5 کلکس پہ سیل اس وقت ملتی ہے جب بہت ریلیونٹ اور بہت اچھے ایڈز ہوں اور آپ کی بک سیل ہونا شروع ہو جائے. ادروائز یہ 10+ ہی ہوگا. تو اگر آپ 10+ پہ جائیں گے تو اس کا مطلب ہے ایک بک کو سیل کرنے کے لیے آپ $10 خرچ کریں صرف کاسٹ پر کلک میں, اور آپ کو $5 ارننگ ہو رہی ہے, یعنی کہ یو آر آپریٹنگ ایٹ لاس آف $5. تو اسی یہ دونوں بہت امپورٹنٹ ہے, ان کو ڈسکس کریں. کیمپین اسٹرکچر یہ ہوتی ہے کہ اوپر کیمپین ہوتا ہے, نیچے ایڈ گروپ ہوتا ہے اور پھر ایڈ ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو کہوں گا کیپ اٹ ویری سمپل, جسٹ ہیو 1 ایڈ گروپ ان کیمپین اینڈ 1 ایڈ. ڈو ناٹ گو فار مور دین 1, کیونکہ وہ پھر بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے مینیج کرنا. Amazon ایڈز آلویز ٹیک انٹو اکاؤنٹ ہسٹوریکل ڈیٹا. یعنی کہ اگر آپ کا ایڈ رن کر رہا تھا پچھلے سال سے اور اس میں 100 سیلز ہیں, آپ نے اس سے سرچ ٹرم نکال کے, کی ورڈ نکال کے, اگر آپ نیا ایڈ کریٹ کریں اور آپ اس ایڈ کو بند کر دیں گے اور آپ کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ سیل ملے گی, تو وہ ذرا مشکل ہے, کیونکہ ہسٹوریکل ڈیٹا امیزون ہمیشہ دیکھتا ہے اس ایڈ کا. تو اس لیے آپ کے ہمیشہ سے اسٹریٹجی یہ ہوگی جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا فرسٹ جنریشن ایڈ کا. آپ فرسٹ جنریشن ایڈ رن کریں گے, اس سے ڈیٹا نکالیں گے, سیکنڈ جنریشن ایڈ رن کریں گے, لیکن فرسٹ جنریشن ایڈ آپ کے چلتے رہیں گے. تو اس لیے یہ ہسٹوریکل ڈیٹا کی امپورٹنس ہمیشہ ریئلائز کریں. آٹو ایڈ رن کریں ضرور, لیکن اس کے ساتھ کی ورڈز, پروڈکٹ ایڈ, کیٹیگری ایڈ بھی ضرور رن کریں تاکہ وہ کمپلیمنٹ کریں اس کو. سرچ ڈیٹا ٹرم جو ہے وہ 65 دن کے بعد اویلیبل نہیں ہوتی, تو آپ کو ریگولرلی ڈاؤن لوڈ کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کن ٹرمز پہ آپ کو سیل مل رہی ہے, اور ان کو یا تو ایگزیکٹ یا فریز میں ڈالیں تاکہ آپ کو مور کنورژنس ہوں اس پہ. اور یہ ہم نے اس میں بات کر لی ہے. ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ فرسٹ جنریشن ایڈ کے لیے ہم ریسرچ کس طرح کرتے ہیں. اس کا پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ پبلشر راکٹ سے کرتے ہیں. پبلشر راکٹ بڑا جلدی آپ کو ڈیٹا دے دیتا ہے, لیکن اس کی لمیٹیشن یہ ہے کہ اس کا جو ڈیٹا ہے وہ 1 ڈائمینشنل ہے, اور اس کے اور آپ کو ڈیٹیل اویلیبل نہیں ہے. فار ایگزامپل میں امیزون ایڈ کرتا ہوں, تو میں کہتا ہوں اسپورٹس سائیکالوجی. ہم جو کی ورڈ اتنے دنوں سے پچھلے کر رہے ہیں, اس نے ابھی یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ ایسن کون سا ہے جو آپ ایڈورٹائز کرنا چاہتے ہیں. تو لیٹ سی, اور یہ نیا اپڈیٹ ہے, یہ پہلے نہیں تھا. میں یہاں پہ اسپورٹس سائیکالوجی سرچ کرتا ہوں. ریزن اسپورٹس سائیکالوجی پہ اسٹک کرنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایک ہی کو ہم لے کے ساتھ چل رہے ہیں اس وقت سے, اور ہم نے جتنی نیش وغیرہ کر رہے تھے ہم اسی پہ کر رہے تھے. تو اب ہم یہاں پہ آ گئے, تو اس نے بک دے دی ہے. میں نے کہا یہ میری بک ہے. اب اس نے کہا کہ اپنی 7 کی ورڈز بھی کریں. تو اسپورٹس سائیکالوجی, چیمپئن, مائنڈ سیٹ. مائنڈ یو یہ بڑا لیٹسٹ اپڈیٹ ہے ابھی جو پبلشر راکٹ نے کیا. پہلے یہ نہیں ہوتا تھا. پہلے صرف آپ ڈالتے تھے سرچ ٹرم اور وہ آپ کو ایسنز اور کی ورڈز اس سے نکال دیتا تھا. اس کے بعد ینگ ایتھلیٹ. اب آپ یہ دیکھیں, اس میں آپشن پہلے یہ ہیلیم میں اویلیبل تھا, امیزون اس پہ پبلشر راکٹ پہ اویلیبل نہیں تھا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ کون کون سی بک آپ کی بالکل سملر ہے. تو میں یہ والی بک کر لیتا ہوں, اور یہ والی بھی کر لیتا ہوں, یہ بھی کر لیتا ہوں, اور یہ بھی کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ میں نے یہاں پہ اس میں کی ورڈز بھی دے دیے, میں نے اس میں سملر بکس بھی اس کو بتا دی, اور سرچ ٹرم بھی اپنی دے دی. اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ پہلے چیزیں ہیلیم میں صرف اویلیبل تھی, اب پبلشر راکٹ میں بھی اویلیبل ہوگی ہے.
تو اب یہ آپ کو دیکھیں یہ ڈیٹا نکال کے دے رہا ہے جو زیادہ ڈیٹیلڈ ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جس میں دے رہا ہے 7 کی ورڈز سرچ ٹرمز ریلیٹڈ ٹو یور کنڈل، پھر سملر بکس جو ہیں ان سے کیا ریلیٹڈ ہے، پھر سرچ ٹرمز لنک ٹو یور کیٹیگری کیا ہے، اس کے بعد یہاں پہ آپ کو دے رہا ہے سرچ ٹرمز ریلیٹڈ ٹو نیئر بکس نیئر یور سرچ، اور سرچ ٹرمز ہیز سرچ ٹرم امیزون ہیز لائکڈ فار یور بک. تو یہ امیزون کی بھی بتا رہا ہے کہ کون سے ہیں. نیکسٹ میں ابھی ہم اس کو تھوڑے سے اور ڈیٹیل میں دیکھیں گے، تو نیکسٹ لیکچر میں آپ کو ملتے ہیں اس میں.